نقطہ نظر کا آدمی تھا اور بلنٹ اور بڑا، اور بعض ایسی چیزیں بے احتیاطی کے مرتکب بھی ہوتے رہے ہیں، دوست بھی ان کو سمجھاتے رہے کہ بھائی ہاتھ ہولا رکھو، لیکن بعض اوقات ہاتھ ہولا نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے چینل ہوں گے جو خاص آدمی کو نہیں آنے دیں گے، نہیں ہم نہیں آنے دیتے. آپ تو خود فریڈم ایکسپریشن کو روکتے ہیں. آپ اس کی مثال آپ بھی. میں خود ذاتی طور پر مثال ہوں، میں ذاتی طور پر مثال ہوں. آپ کا سچ نہیں سننا چاہتے؟ لیکن نہیں سننا چاہتے، مرضی ان کی نہیں سننا. میں نے کبھی اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا. آپ کی پالیسی ہے. آپ نے ایک مطیع اللہ جان کا معاملہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان چونکہ صحافی ہے اور میں اور آپ اس کی ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ جو روش ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو غائب کرنے کی، یہ لوگوں کو یہ اب شروع ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان جو ہے، میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مطیع اللہ جان کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا، اور مجھے بھی نہیں اٹھانا جانا چاہیے، کسی اور کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ میرا اللہ اور میرا رسول اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی تصور ہی نہیں ہے مسنگ پرسنز کا، یا اس کو فری ٹرائل اینڈ فیئر ٹرائل اسلام کا بنیادی حق. بالکل صحیح. سیدنا علی کا فقرہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اگر 100 گناہگار بھی چھوڑنے پڑ جائیں تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. کتنا بڑا فکر ہے. میکسم آف لا ہے. اسی میکسم آف لا کے اوپر آپ کا پورا قانون کھڑا ہے. کوئی جیل نماز تو چیز ہے اسلام کے اندر. آؤ صبح آ کے عدالت میں پیش ہو، 2 دن بعد پیش ہو. کسی شہر کے اندر رہتے ہو، ہم تمہیں کہاں جائیں گے؟ یہ جو کل ہم میں ڈسکشن کر رہے تھے سعد رفیق والے فیصلے کے اوپر کہ آپ ایک نون آدمی کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں ڈال رکھتے. ایسی کئی مثالیں. میر شکیل الرحمان کی مثال کہ بھی آج 150 دن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک گفتگو ہے، سپیچ ہے. سپریم کورٹ کی بھی سپیچ ہے. کل ہم نے 40 دفعہ کا فیصلہ پڑھ لیا. میں نے بھی کل کہہ دیا جی تاریخ مرتب ہو رہی ہے. وہ تاریخ تو مرتب ہوتی رہتی ہے، بٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان جب یہ لکھ رہا تھا، جو کچھ کر رہا تھا، بلاؤ اس کو ایف کہ تم ایک ایسے ادارے کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہو جو ادارہ جو ہے جو بندوق لے کے کھڑا ہے اور 50 کروڑ لوگ بھی بات کر رہے ہیں. اس کے انٹرنل مسئلے اور ہو جو مرضی بھی آپ سنو، کون کس کے نہیں ہیں، تو آپ اس کو میں تو کہتا ہوں فیئر ٹرائل کرو. پاکستان کے اندر ہزاروں ویب سائٹ ایسی چل رہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہیں، جو صحابہ کی توہین کرتی ہیں، جو امہات المومنین کی توہین کرتی ہیں، جو اہل بیت و اطہار کی توہین کرتی ہیں. کوئی ایکشن نہیں ہوتا. کوئی ایکشن نہیں ہوتا. لاؤ کٹہرے میں کھڑا کرو. قانون موجود نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ایک بندہ ہرٹ کرتا ہے، میرے پاس پاکستان کا قانون موجود ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بندے نے ہرٹ کیا ہے اور میں اس کو ڈیمیجز کلیم کرتا ہوں، اس کو لاؤ کھڑا کرو. شیر بنو. یہ جتنے لوگ جو بغیر کسی وجہ کے الزام لگاتے ہیں یہ چوہے ہوا کرتے ہیں. اگر واقعی بغیر کسی وجہ کے الزام، اور اگر بغیر کسی وجہ تو وہ شیر اور آپ چوہے ہو جاتے ہیں. مطیع اللہ جان کی گرفتاری بنیادی طور پر میں اس کی حمایت کروں گا، اگرچہ کہ ابھی تو گرفتاری کا کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تو اغوا ہے. مسئلہ سارا یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ ساری آوازیں خاموش نہیں ہیں کہ جس وقت نوید بٹ کی بیوی جو تھی وہ عدالت کے اندر گھومتی ہوتی تھی اور کہتی کہ میرا میاں جو ہے مسنگ پرسن اس کو ڈھونڈ کے لا دو. اور بہت سارے آمنہ مسعود جنجوعہ دیکھ لیں. آمنہ مسعود جنجوعہ. پھر جب بیچارے جو ڈاکٹر افتخار ہوتے تھے یہ تو بندوق بھی نہیں اٹھاتے تھے. لیکن میں یہاں کہوں گا کہ مطیع اللہ جان کے لیے آواز اٹھانے والوں، اس پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی مختلف شہروں پہ آیا تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے امام مسجد نہیں ملتے تھے. اتنے امام مسجد اٹھا لیے گئے تھے. ایسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو جانتا ہوں. میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو جانتا ہوں کہ جس کی بیٹے نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی، اور جب تک اس نے اپنی بہو کو طلاق نہیں دلوائی اس وقت تک بہت بڑا نام ہے، چین سے نہیں بیٹھی. یہ اصل ایشو کیا ہے. مطیع اللہ جان کنڈیمیبل ایکٹ، ٹوٹلی کنڈیمیبل ایکٹ. لیکن کیا مطیع اللہ جان جو ہے وہ اس وجہ سے گیا ہے کہ وہ آزادی اظہار کر رہا تھا؟ بہت بڑا ایشو ہے. مطیع اللہ جان 2 اداروں کی کشمکش کے اندر ایک جگہ جلتی پہ آگ اور تیل لگانے کے کام میں گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں
میں فکرے بول نہیں چاہتا. نہیں چھوڑ دیں, کل پیشی تھی کل پیشی سپریم سپریم کورٹ نے بلایا تھا. آپ نے سپریم کورٹ کے پاکستان کے پوری سپریم کورٹ کے اب یہی وجہ بیسیکلی کہ یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے ایک خاص کیفیت پیدا کی. آپ نے آزادی اظہار بالکل اور چیز ہے عثمان صاحب. آزادی اظہار کہاں گئی فریڈم آف ایکسپریشن؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے آج نعرے لگا رہے ہیں صحافی بیٹھ کے مل کے سارا کچھ, ان کو سوچنا چاہیے کہ اس پاکستان کے اندر ایک طے کرو یار بیٹھ کے کہ ہم میں سے کوئی کل گرفتار نہ ہو, خواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو نہ ماننے والا ہو. اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے, اس لیے کہ اس کو اس اللہ نے پیدا کیا اور اس کو اللہ نے زندگی دی ہے. کسی رسول نے, کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو جا کے قتل کر دو. کوئی قتل کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں, بغیر حق, جب تک وہ تمہارے معذرت کے لیے کھڑا نہ, اس کو بھی حق ہے, اللہ کو ماننے والے کا بھی حق ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کی لاشیں جو ہیں وہ گرتی رہیں ہیلی کاپٹروں سے اور تم چپ رہو, اور اللہ کو نہ ماننے والے جو ہیں